برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج و اشاعت عرب اور وسطی ایشیا سے آنے والے صوفیاء کرام کے علم و عمل، اعلیٰ اخلاقیات اور روحانی تصرف سے ہوئی۔ ان صوفیاء میں سلطان العارفین سلطان الفقر حضرت سلطان باہو ایک ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق معروف قبیلہ اوان سے تھا جو حضرت علی المرتضیٰ کی غیر فاطمی اولاد میں سے ہے۔ آپ کے آباء و اجداد تبلیغ دین کے لیے حجاز مقدس سے ہجرت کر کے ہمدان اور پھر خراسان میں آباد ہوئے۔ 6 صدی ہجری میں تاتاریوں کے حملے کے وقت آپ کے آباء و اجداد نے خراسان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں بود و باش اختیار کی۔ حضرت سلطان باہو کے اجداد 6 یا 7 پشت قبل کلر کہار اور ریاست کالاباغ کے وسط میں پرفضا مقام وادی سون سکیسر کے شہر انگا میں آ کر آباد ہوئے، مگر آپ کے والد گرامی شیخ حافظ بازید محمد عرف اوان آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل قلعہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں منتقل ہو گئے۔ آپ کی ولادت بھی 1629 میں شورکوٹ میں ہوئی اور آپ کا انتقال بھی 1691 میں شورکوٹ ہی کے علاقے میں ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان پر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر حکمران تھا اور مسلمانان ہند پوری آزادی کے ساتھ اس خطے میں رہ رہے تھے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھر گیا اور ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، جسے مسلمانوں کو بالخصوص اپنی مذہبی آزادی کھونا پڑی، اور ہندوستان کے جنوب سے برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں قابض ہونا شروع ہوا۔ ادھر پنجاب میں سکھوں نے یلغار کر کے پنجاب اور اس کے نواحی صوبوں میں اپنا قبضہ جما لیا۔ پھر 1857 میں انگریز نے پورے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ لیکن آزادی کی 9 اشروں پر محیط طویل جدوجہد، علامہ محمد اقبال کی انقلابی فکر اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت کے نتیجے میں 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر بروز جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے اسلامیان ہند کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ جس دن دنیا کے نقشے پر نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والی اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان ظاہر ہوئی، عین اسی دن یعنی 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر بروز جمعۃ المبارک بوقت سحر حضرت سلطان باہو کی 8ویں پشت میں حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت ہوئی، جن کو سلطان محمد اصغر علی کے اسم مبارک سے موسوم کیا گیا۔ سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی کا بچپن دربار گوہربار حضرت سلطان باہو پر سادہ اور فقر و عرفان کے ماحول میں گزرا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا کچھ حصہ دربار حضرت سلطان باہو کے مقامی اسکول اور کچھ وادی سون سکیسر کے شہر نوشیرہ میں مکمل کیا۔ بعد ازاں آپ اپنے والد و مرشد
حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کی صحبت میں آ گئے۔ آپ ایک واقعہ اکثر بیان فرماتے۔ آپ کے بچپن میں ایک دن آپ کے دادا حضرت سلطان فتح محمد اور آپ کے والد گرامی کے دیرینہ فقیر بابا احمد نے آپ کو بلایا اور استفسار کیا کہ کیا آپ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض بھی چاہتے ہیں یا فقط روایتی پیری مریدی پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا احمد نے یہ وضاحت بھی کی کہ پیری مریدی آسان اور نفس کے لیے تسکین بخش ہے، جبکہ راہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات، آزمائشوں اور ذمہ داریوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں راہ فقر اختیار کروں گا۔ بابا احمد نے کہا پھر آپ کو اپنے والد سلطان محمد عبدالعزیز سے فقط باپ بیٹے والا رسمی و ظاہری تعلق نہیں بلکہ طالب و مرشد کا تعلق قائم کرنا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اس دن سے تا دم وصال حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کے ساتھ میرا تعلق پدرانہ اور پسرانہ کی بجائے طالب و مرشد والا رہا، اور یوں آپ نے اپنے والد و مرشد کی زیر نگرانی فقر و معرفت کا راستہ طے فرمایا۔ سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی کو آپ کے والد و مرشد نے دعوت و حضوری اور اسم اللہ ذات کے انتہائی اذکار مثلاً پاس انفاس، مشق وجودیہ اور سلطان الاذکار یعنی اسم یاہو کی مہارت عطا فرمائی۔ روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے والد گرامی سے خانوادہ حضرت سلطان باہو میں صدیوں سے مروج تازی داری کی تربیت بھی لی۔ آپ فرماتے کہ گھوڑا انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء کی سواری ہے، اس لیے اسے برکت کی نیت سے رکھنا اور اس کی خدمت کرنا باعث خیر ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ شہ سواری اور نیزہ بازی میں بھی آپ کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے پاکستان میں نیزہ بازی کے قومی سطح کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا اور کئی مقابلوں میں فتح پائی۔ سواری جی اصل انہوں ویکھی ہے تقریباً میاں والد ضلع وہ شے اصل پہلی دفعہ ویکھی ہے۔ When Hazrat Sahab came to D Khan with the horses and he introduces the trend of tent pegging in D Khan when the clubs used to wear their own uniform. Before in D Khan or in our area, it was famous, tent pegging was famous, but thing is people don't used to wear the uniform. Thing is he introduces uniform. Then he introduced section, we called in tent pegging, we called one thing, it is section of 4 horses, but he introduces 8 horses also section. And once we had I have witnessed in D Khan they had this tent pegging at night when they used to put candles on the thing and they used to have tent pegging. آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی اپنے والد و مرشد کی قربت و رفاقت میں گزارے۔ فقر و معرفت کی عطا کے ساتھ ساتھ آپ کے والد و مرشد نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ پر کلید دین سے در دنیا کی کشاد فرمائی۔ حضرت سلطان محمد عبدالعزیز نے آپ کو مارچ 1979 میں اپنے مرشد حضرت سید سلطان محمد بہادر علی شاہ مشہدی کے مزار پر انوار پر دست بیعت فرمایا۔ آپ کے اپنے والد و مرشد سے قربت و محبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت سلطان عبدالعزیز کے مرید نہیں بلکہ محبوب ہیں۔ 13 اپریل 1981 کو حضرت سلطان محمد عبدالعزیز کا لاہور میں انتقال ہوا اور آپ کو دربار گوہربار حضرت سلطان باہو سے جنوب مشرق کی طرف نصف فرلانگ کے فاصلے پر دفن کیا گیا۔
والد و مرشد کے انتقال کے بعد حضرت سلطان محمد اصغر علی نے مسند تلقین و ارشاد سنبھالی اور زندگی بھر اپنے والد و مرشد سے فقر و معرفت کا جو فیض حاصل کیا اسے عملی طور پر دنیا میں پیش کرنے کے لیے اپنے والد و مرشد کی خانقاہ عالیہ کو رول ماڈل بنا دیا۔ آپ نے پہلے مرحلے میں خانقاہ اور اس سے متصل خوبصورت مسجد کی تعمیر و تزئین کو آگے بڑھایا۔ مسجد کی تعمیر اور تزئین آپ کے فن تعمیر اور عمدہ اور نفیس ذوق کی عکاس ہے۔ مسجد کی بنیادیں زمین کے اندر 11 فٹ تک گہری ہیں، جس کے بعد 10 فٹ تک بھرائی، اور پھر مسجد کی فضا میں میناروں کی بلندی 66 فٹ ہے۔ مسجد کی اندرونی تزئین کاشی کاری میں مختلف رنگوں سے کی گئی ہے۔ مسجد کے بلند و بالا مینار بھی آپ کے جمالیاتی ذوق کی داد ہیں۔ یہ خوبصورت اور روح پرور مسجد مضبوطی و نفاست کا حسین امتزاج ہے۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے دعوت اللہ کے عظیم فریضے کو سر انجام دینے کے لیے سن 1987 میں اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی۔ 1999 کے اواخر میں اتحاد امت مسلمہ کی صحیح کے لیے عالمی تنظیم العارفین کو قائم فرمایا۔ I had listened a lecture from Islahi Jamaat instructor. I said to him, the lecture delivered by the person trained under you, I have heard, and I admire his lecture due to the fact that the lecture delivered by him consists of teachings of Sultan Bahoo with explanations from Quran and Hadith. He was strictly against sectarianism and he believes that all Muslims are alike. آپ اکثر فرماتے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام اور اہل اللہ نے زمین پر چل پھر کر اللہ کی دعوت کو عام کیا اور مخلوق میں تعلق باللہ کو راسخ کیا۔ صوفیاء کاملین نے بھی یہی فریضہ سر انجام دیا۔ اس نظریے سے وابستہ ہونے اور ایمان رکھنے کی بنا پر ہم سب پر بھی یہ لازم ہے کہ جمود و تنزل کی زندگی ترک کر کے جہد و تحرک کی زندگی اپنائیں۔ آپ نے دعوت معرفت کی موثریت کے لیے ملک بھر میں ضلع، تحصیل اور یونٹ کی سطح پر تحریک کو منظم کیا، خود ملک بھر کے دورے کیے۔ امن کے اس عالمگیر مشن کو آپ نے پاکستان سے باہر عالمی سطح پر بھی متعارف کرایا۔ His disciples have gone all over the world internationally in all the 5 continents, and they are working for the peace, for global peace and harmony. It was his utmost desire to bring peace internationally. He wanted to see global peace. He wanted to see love and harmony in this world, on this earth of ours. He was a man of qualities. The way which he adopted to take the mission of Aziz Sultan Bahoo forward, that was totally different from the structure which was working at that time. And the organization and the networking which he introduced, that gave a new attraction to the people towards the mission of Aziz Sultan Bahoo. حضرت سلطان محمد اصغر علی کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت شخصیت بنایا تھا۔ جہاں آپ سلطان الفقر اور ایک صاحب نگاہ مرشد تھے، وہیں آپ ایک ولولہ انگیز قائد اور صاحب بصیرت مفکر بھی تھے۔ جہاں آپ
فن تعمیر کا ذوق رکھتے تھے، وہیں آپ فن شہ سواری اور تازیداری کی بے مثال مہارت بھی رکھتے تھے۔ جہاں آپ صحبت نشینوں سے عجائبات قرآن کی تفسیر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیا کے عملی تقاضوں پر مبنی گفتگو فرماتے، وہیں آپ طالبان مولا کو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلی روح، حاضرات تصور اسم اللہ ذات اور تصوف کے اسرار و رموز سے آشنا فرماتے۔ آپ کی طبع اور انداز گفتگو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر تھی۔ آپ کی گفتگو اور تاثیر وجود کا یہ عالم تھا کہ جو ایک مرتبہ بھی آپ سے ملا یا شرف کلام حاصل کیا وہ آپ ہی کا ہو کر رہ گیا۔ بقول اقبال، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیل۔ He was a murshid, a real murshid, and I should tell you that sometimes I call him Murshid Kul. He may be called a word teacher. He was a great man. He was a great saint. He was extraordinary person. You can't imagine how great he was. عالم اسلام کی عظیم خانقاہ کا مسند نشین ہونے اور ایک عالمگیر تحریک کا بانی ہونے کے باوجود آپ میں عجز و انکساری کمال تھی، جس کی زندہ مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والوں اور آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے والوں میں سے کسی ایک نے بھی آپ کی زبان سے اپنے لیے میں کا لفظ نہیں سنا۔ آپ اپنے متعلق ہمیشہ عاجز کا لفظ استعمال فرماتے۔ آپ اپنے پاس آنے والے مہمانوں سے بے حد شفقت اور انس فرماتے۔ آپ کا وسیع دسترخوان ہر وقت مہمانوں سے بھرا رہتا۔ He used to arrange breakfast meeting for me, and there were friends all over who were very keen. They would come and ask me, please take us for that breakfast, because it's a wonderful breakfast. You name anything and it was there. And after that breakfast, one could not eat for another 12 hours. So that was the amount of hospitality he would give to everyone. آپ بلا امتیاز رنگ و نسل اور منصب آنے والے تمام لوگوں سے معانقہ فرماتے۔ آپ دنیاوی جاہ و منصب اور عبادات و اذکار میں ریاکاری کو فانی اور عارضی کہتے اور ہمیشہ بے ریا تقوی کو دین و دنیا کا صحیح معیار قرار دیتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ مروجہ خانقاہی نظام میں ہر کس و ناقص کو خرقہ خلافت عطا کرنے کی مخالفت فرماتے۔ اسی لیے آپ نے اپنی حیات مبارک میں اولاد حضرت سلطان باہو سے باہر صرف ایک شخصیت میاں محمد ضیاء الدین کو دستار خلافت عطا کی، وہ بھی ان کی طلب الہی کے جذبے میں استقامت اور ان کی پوری سالکانہ اہلیت کی بنیاد پر، وگرنہ آپ کی خدمت میں جید و نامور علماء کرام، مشائخ عظام، نیک و صالح اور انگنت قربانیاں دینے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، مگر آپ نے اولاد حضرت سلطان باہو کے کچھ حضرات اور میاں صاحب مذکور کے علاوہ کسی کو بھی خلافت عطا کی، نہ ہی بیعت کرنے یا اوراد و وظائف دینے کی اجازت دی۔ آپ نے 14 اپریل 2003 کو اپنے فرزند و جانشین صاحبزادہ سلطان محمد علی کو طلب فرمایا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مزار مقدس پر لے جا کر بیعت بھی فرمایا اور اپنی دستار صاحبزادہ سلطان محمد علی کے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ فقر محمدی کی یہ دستار جو سینہ بسینہ مجھ تک پہنچی ہے، یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور آج سے آپ تحریک اور سلسلے کے سرپرست و وارث ہیں۔ اس عظیم اور تاریخی موقع کی خوشی میں
کارکنان و ارادت مندگان کی توجہ اس جانب نہ جا سکی کہ اس فیصلے کے پس منظر میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ اس فیصلے کے ٹھیک 8 ماہ اور 13 دن بعد لوگوں کو یہ حکمت معلوم ہوئی جب 26 دسمبر 2003 کو یہ خبر عام ہوئی کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے بانی حضرت سلطان محمد اصغر علی معمولی علالت کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ہسپتال میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ It was Allah's blessing on us that I or my family had the honor to host him in the last days, and that honor came to us also. Our whole family lost the senior member, the most senior member, or you can say the head of our family. This was the feeling of our family, and we still miss him a lot. Whenever my father used to remember him, he has tears in his eyes. His demise came a little too early, and it was quite a shock, personal shock to me, that I had lost a friend, a sympathizer, a patron. Thereafter, the role that his two sons, the illustrious sons, I would say, who are young, who are vibrant, very well educated, very articulate, they took on his mission so they can carry the torch forward. And that torch, I'm sure, has been lit by their late father. نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جب آپ کا جسد مبارک خانقاہ حضرت سلطان باہو کے سامنے مسجد کے صحن میں رکھا گیا تو رات کا وقت تھا، وہ وقت جب تمام چرند پرند محو خواب ہوتے ہیں، لیکن ہزاروں شرکا بشمول خانوادہ حضرت سلطان باہو نے یہ دیکھا کہ آپ کی چرپائی پر خانقاہ کے تمام کبوتر سایہ کیے ہوئے تھے، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ، آج کون سی ہستی ہمیں اس دار فانی سے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ در چشم زدن صحبت یار آخر شو، بوئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شو۔ لیکن آپ کا روحانی فیض اور آپ کی عالمگیر امن کی تحریک آپ کے جانشین حضرت سلطان محمد علی کی زیر قیادت کامیابی و کامرانی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ چشمہ فیض تابد دلوں کو حیات و جلا بخشتا رہے گا، جاری رہے گا چشمہ فیض ابد تک۔ اصغر علی ولی کے ہیں جھنڈے گڑے